آئیے کتاب سے ماضی استمراری کے متعلق ایک سبق پڑھتے ہیں۔ یہ فضلو دہقان کے بارے میں ہے۔ فضلو دہقان جدی بود۔ فضلو ایک نام ہے، بگاڑا ہے انہوں نے، فضل نام ہے اصل میں۔ فضلو دہقان کسان کو بولتے ہیں۔ جدی بود، جدی محنتی کسان تا، بود تا، جدی کے اسی طرح کے دو تین معنی اس کے اور بھی بنتے ہیں، اور الفاظ جو ہیں جدی، جدی ہم جس کو آبائی یا موروثی کہتے ہیں کہ فلانا جدی پشتی دہقان ہے، ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ جدی جو ہے کیپریکون کو بھی بولتے ہیں، لیکن یہ لفظ یہاں ہے جدی۔ فضلو دہقان جدی بود، فضلو ایک محنتی کسان تھا۔ ہر روز زود بیدار میشد، ہر روز جلدی جاگتا تھا۔ اول نماز صبح می خواند، پہلے صبح کی نماز پڑھتا تھا۔ می خواند کیا ہے؟ یہ ماضی استمراری ہے۔ خواند میں وہ کے نیچے زیر کو دیکھیں تو یہ وہ کیا ہے؟ یہ سائلنٹ ہے، اور اس کو ہم نہیں پڑھتے، اس وہ کو واو معدولہ بولتے ہیں۔ اول نماز صبح می خواند، پہلے صبح کی نماز پڑھتا تھا۔ بعد او به کشتزار خود می رفت، پھر اپنے کھیتوں کا رخ کرتا تھا یا اپنے کھیتوں کی طرف جاتا تھا۔ کشتزار کھیت اور کشتزار خود اپنے کھیت۔ اس کے بعد علاوہ بر گندم و برنج، سبزی ہائے مثل سیب زمینی، بادنجان، گوجه فرنگی، هویج، شلغم، تربچه، چقندر، خیار و ہندوانے و خربوزہ ہم می کاشت۔ اس جملے میں بہت سے اس کے میووں اور سبزیوں کے نام آئے ہیں، آپ سیکھیں۔ گندم، برنج چاول، ہمارے ہاں بھی بولا جاتا ہے چاول کے لیے، خاص کر منڈیوں وغیرہ میں برنج کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ سبزی ہائے مثل سیب زمینی، سبزیاں پلورل ہے، جیسے، مثل جیسے، سیب زمینی، آلو کو سیب زمینی بولتے ہیں، بڑا دلچسپ نام رکھا ہے، سیب زمینی۔ پھر اس کے بعد ہے بادنجان، بادنجان جو ہے بینگن، عام تلفظ میں بانجان بھی بول دیتے ہیں، بادنجان بینگن۔ گوجه فرنگی ٹماٹر، ٹماٹر کو اور نام بھی دیا گیا ہے یہاں گوجه فرنگی، چونکہ یورپ سے آیا تھا تو اس کو گوجه فرنگی بولتے ہیں۔ دری میں اس کو رومی بھی بولتے ہیں، رومیان پلورل اور رومی، کیونکہ بحیرہ روم سے اس طرف یورپ ہے تو اس وجہ سے گوجه فرنگی یا رومی بولتے ہیں۔ پھر ہویج گاجر، شلغم کو شلغم، تربچے چھوٹی مولی، چقندر یہی معنی بنتے ہیں۔ خیار کھیرا، وہ ہندوانہ تربوز کو بولتے ہیں۔ وہ خربوزہ ہم می کاشت، اور خربوزہ بھی کاشت کرتا تھا۔ اس کا معنی بنتا ہے گندم اور چاول کے علاوہ سبزیاں جیسے آلو، بینگن، ٹماٹر، گاجر، شلغم،
چھوٹی مولی، چقندر، کھیرے، تربوز بھی کاشت کرتا تھا۔ بڑا جملہ ہے، لمبا ہے۔ پسری جوان می داشت، ایک نوجوان لڑکا رکھتا تھا یا اس کا ایک جوان بیٹا تھا۔ پسری ایک جوان، پسری جوان، جوان جیسا، ایک جوان لڑکا رکھتا تھا۔ کہ میوہ می فروخت، جو فروٹ یا پھل بیچتا تھا۔ مثل یعنی کہ مثال کے طور سے، جیسے سیب، امبے، آم، امب ہمارے ہاں بھی بولا جاتا ہے، یا آم، امب، یہاں امبے، انار، انار تو، انگور، گلابی ناشپاتی کو بولتے ہیں، پرتگال جو ہے مالٹا، و موز کیلا۔ پسر جوان می داشت، ایک جوان لڑکا رکھتا تھا، بیٹا رکھتا تھا، یا ایک جوان، اصل مطلب تو بنتا ہے ایک جوان لڑکا تھا، رکھتا تھا، کہ میوہ می فروخت، کے پھل، جو پھل بیچتا تھا، جیسے سیب، آم، انار، انگور، ناشپاتی، مالٹا اور کیلا۔ اگلا جملہ ہے، وقتی به منزل می آمد، پول نقد خود را خدمت پدر تقدیم می کرد۔ وقتی به منزل می آمد، جس وقت گھر آتا تھا، پول نقد خود، اپنی ساری نقدی، یعنی کہ پول پیسوں کو بولتے ہیں، نقد خود، اپنے سارے نقد پیسے باپ کی خدمت میں پیش کرتا تھا۔ وقتی به منزل می آمد، پول نقد خود را خدمت پدر تقدیم می کرد. می کرد ماضی استمراری. پدرش خوشحال می شد و برای پیشرفت او دعا می کرد. پدرش اس کا باپ، پدر باپ اور شین اس کا باپ، خوشحال می شد، اس کا باپ خوش ہوتا تھا اور اس کی ترقی کے لیے دعا کرتا تھا. زن فضلو ہم زحمت می کشید. زن فضلو کی بیوی بھی محنت کرتی تھی. بامداد برمی خواست، صبح اٹھتی تھی. و بعد از نماز گزاردن دوغ و ماست و کر تہیہ می کرد. و بعد از نماز، اور نماز کے بعد، فارسی کا لفظ ہے نماز، بعض لوگ اس کو نماز یعنی کہ نون کے نیچے زیر سے بولتے ہیں، جو قواعد کی روح سے درست نہیں ہے. آپ بولیں و بعد از نماز، اور نماز ادا کرنے کے بعد، گزاردن ادا کرنے کے بعد، دوغ کس کو بولتے ہیں؟ لسی. و ماست دہی. و کرے تہیہ می کرد، اور جو ہے مکھن تیار کرتی تھی. غذا تہیہ می کرد و برای فضلو به کشتزار می برد. غذا کھانا، تہیہ تیار کرنا، کھانا تیار کرتی تھی. می کر جو ہے یہ استمراری ہے، کھانا تیار کرتی تھی. وہ برائے فضلو، اور فضلو کے لیے، به کشتزار می برد، اور فضلو کے لیے کھیت میں لے جاتی تھی یا کھیت کو لے جاتی تھی. زندگانی این دهقان خیلی ساده بود.
زندگانی این دهقانان خیلی ساده بود. ان دهقانوں کی زندگی بہت سادہ تھی. خیلی بہت یا زیادہ، تو یہاں بہت سادہ تھی. و زندگانی ایشان خوش می گذشت، اور ان کی زندگی، ایشان یعنی کہ ان کی زندگی، خوش می گذشت اور ان کی زندگی خوب گزرتی تھی. اب بورڈ کی طرف چلتے ہیں اور وہاں پہ ہم ماضی استمراری کی جو دوسری شکل ہے ماضی ناتمام اس کو پڑھتے ہیں.